الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آ گئے بن کے رحمت حبیب خدا، آ گئے بن کے رحمت حبیب خدا، ہر سو تھا ظلمات کا اثر کٹ گیا. خاتم المرسلین ہیں میرے مصطفیٰ، سلسلہ انبیاء تا حشر کٹ گیا. ایک شب کو وہ گھومے ہیں ارض و فلک، ایک شب کو وہ گھومے ہیں ارض و فلک، کعبہ سے اقصی سے عرش تک، پھر وہاں سے بھی واپس وہ آئے پلٹ. ایک پل میں یہ سارا سفر کٹ گیا. بات حسن کی آئی تو کر دو بیاں، بات حسن کی آئی تو کر دوں بیاں، ارشد عاجز کے آقا سا کوئی کہاں. حسن یوسف کو دیکھا کٹی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھا کٹی انگلیاں، ان کی انگلی کو دیکھا کمر کٹ گیا. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیزان مکرم، آج کا میرا عنوان ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر کرنا. آپ کوئی بھی عبادت لے لیں، اس عبادت کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، تو وہ عبادت بے روح بن جاتی ہے. نماز ہے، اس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں تو نماز بے روح. روزے میں اللہ کا ذکر نہیں تو نماز روزہ بے روح.
حج جیسی عظیم عبادت کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے تو حج بے روح۔ الغرض کوئی بھی عبادت لے لیں، جب تک اس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہ عبادت بے روح ہو جائے گی۔ اور پھر اگلی بات دیکھیں کہ اللہ نے جتنی بھی عبادات، جتنے بھی احکامات انسانوں پر لازم کیے ہیں ان سب کی ایک حد مقرر ہے۔ نماز کی تعداد رکعات کی ایک حد مقرر ہے، ہم 4 کی بجائے 6 نہیں پڑھ سکتے۔ روزوں کی ایک تعداد مقرر ہے جو فرضی روزے ہیں، ہم کہیں کہ اب ہم شوال کا عید کے دن بھی روزہ رکھ لیں، نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو اس کی شرح مقرر ہے۔ واحد اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ جس کی حد مقرر نہیں ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، چل رہا ہو، ہر حال میں، ہر گھڑی، ہر آن انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اس کی حد مقرر نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ کا ذکر کرنا بہت اونچا عمل ہے۔ قرآن اور احادیث کے اندر بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی جا بجا اللہ نے ذکر کا حکم دیا۔ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکیں۔ یہ دو چیزیں، مال اور اولاد، یہ اللہ کی عبادت میں مانع بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جو شخص اولاد کی وجہ سے، مال و دولت میں مشغولیت کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو بھلا دے گا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ گھاٹے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، فرمایا صبح ہے، شام ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ تو جا بجا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کا حکم دیا ہے، اور آج ہر انسان کسی نہ کسی ٹینشن میں، پریشانی میں مبتلا ہے۔ بظاہر آپ کو اچھا بھلا نظر آئے گا، صحت ٹھیک ہوگی، لیکن اس کو اندر سے کھول کے دیکھو، کوئی نہ کوئی ٹینشن، پریشانی کا ضرور شکار ہوگا۔ پھر ہم اپنی اس پریشانی کا علاج کرنے کے لیے
ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، حکماء کے پاس جائیں گے۔ آج ہر گھر میں سہولیات ہیں۔ ابھی سردی کا موسم ہے، کوئی الا قلیل گھر ہوگا جس میں گیزر موجود نہ ہو، ہیٹر موجود نہ ہو۔ گیس ہر گھر میں موجود ہے۔ گرمیوں کے لیے ایئر کولر، اے سی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، فریج موجود ہے۔ تو گویا زندگی کی ہر چیز انسان کو میسر ہے، اس کے باوجود پریشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے پریشانی کا علاج ڈاکٹروں کے پاس تلاش کیا، حکماء کے پاس تلاش کیا کہ ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اللہ نے اس کا نسخہ قرآن میں بتلایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ گرامی قدر سامعین، ذکر اللہ کہتے کسے ہیں؟ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو عام جو آپ کو خود بخود سمجھ آ رہا ہے کہ زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ دوسرا ذکر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو۔ تو جس کا ہر قول و فعل اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا تو وہ اللہ کے ذکر میں مشغول سمجھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ فرمایا میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ فرمایا ہوگا وہی جو میری چاہت ہوگی، تو لہذا فرمایا میرے بندے تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دے، میری ہر بات پر، ہر میرے کام پر تو راضی ہو جا، تو فرمایا کہ تیری تمام ضروریات کو پورا کروں گا اور تجھے دنیا کے اندر خوش کر دوں گا۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ میرا یہ کام ہونا تھا نہیں ہوا، میرے یہاں سے یہ چیز حاصل نہیں ہوئی، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ چیز ہے۔ جو اللہ نے دیا اس پر قناعت کرے، صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا آسمان و زمین کے بنانے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، کہ دن ہے تو رات آ جاتی ہے، رات ہوتی ہے تو پھر دن آ جاتا ہے۔ فرمایا ان چیزوں میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر، ان چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے، تدبر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت کو پہچان سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ فرمایا کہ رات اور دن کے بدلنے میں، آسمان و زمین کے بنانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ عقل مند لوگ ہیں کون، عقل مند لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، عقل مند لوگوں کی صفات کیا ہیں۔ تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، لیٹے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ فرمایا یہ لوگ عقل مند لوگ کہلانے والے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی
اس بات کو بیان کیا گیا کہ روز قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین سب کے سب ایک میدان کے اندر جمع ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا، ینادی منادی یوم القیامت این اولو الالباب، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ عقل مند لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل مند لوگوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر یہ ذکر کرنے والے، ان کا گروہ، ان کی جماعت، ان کا طبقہ کھڑا ہو جائے گا، پھر ان کے لیے ایک جھنڈا تجویز کیا جائے گا، ان میں سے ایک آدمی کو وہ جھنڈا دیا جائے گا، وہ اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے کر کے چلے گا، ذکر کرنے والی جماعت، ذکر کرنے والا طبقہ اس جھنڈے کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا، وقال لهم ادخلوها آمنین، فرشتہ کہے گا کہ تم سب ذکر کرنے والے لوگ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج کوئی انسان بی اے کر لے، ایم اے کر لے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو کتنا بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، اسلام کی نظر میں وہ سب سے بڑا جاہل انسان ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہے، اس نے چاہے سکول کا منہ نہیں دیکھا، وہ انسان اللہ کے ہاں، اسلام کے ہاں سب سے عقل مند انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنی آخرت کو مد نظر رکھا ہے اور اپنی آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ذکر کرنے والوں کا طبقہ ایسا عظیم طبقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو جو میرا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام ایک دن باہر نکلے، ایک طبقہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کے ذکر میں مصروف تھا۔ آپ علیہ السلام ان کے اندر جا کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ شکر ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے خوش نصیب لوگ پیدا کیے ہیں کہ مجھے بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ اور وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو پکارو عاجزی کے ساتھ، آہستہ طریقے سے، فرمایا اللہ کو پکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت سے ہوا، وہ جماعت اللہ کے ذکر میں مصروف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کس غرض کو لے کر تم یہاں بیٹھے ہو؟ اس اہل مجلس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہماری اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے، ہم اکٹھے ہو کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لے ہیں اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ جمع ہو کر کے زمین پہ بیٹھ کر، فرش پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا اللہ ان کا ذکر عرش پہ بیٹھ کے کرتا ہے، اپنے فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو فرش پہ بیٹھ کر میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جن کو خدا خود یاد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
اور ایک حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں۔ اس لیے ہمارا گمان اللہ کے ساتھ ہمیشہ خیر کا ہونا چاہیے، بھلائی کا ہونا چاہیے، اللہ سے رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ ایک مجمع کے اندر بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے ان بندوں کو ان سے بہتر یعنی فرشتوں کے اندر بیٹھ کر کے یاد کرتا ہوں۔ اس کے اندر ذکر کرنے میں پھر یہ بھی سہولت ہے کہ اس کے لیے وضو ہو تو بہتر ہے، ورنہ وضو شرط نہیں ہے، مسجد کا ہونا، مصلی کا ہونا شرط نہیں ہے، قبلہ شرط نہیں ہے، جس حال میں ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سفر کر رہے ہیں اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے۔ جتنا سفر کریں گے اس کے اندر بے شمار نیکیاں ہمیں حاصل ہو جائیں گی، وقت بھی پاس ہوگا، سفر بھی ہو جائے گا، اور کتنے ڈھیروں ہم ثواب بھی حاصل کر لیں گے۔ محترم سامعین، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، کہ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا، فرمایا حطت خطایاہ فإن كانت مثل زبد البحر، فرمایا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ صرف 100 مرتبہ، اس پر 10 منٹ لگ جائیں گے، تو اگر یہ 10 منٹ اللہ کے راستہ میں دینے سے سمندر کی جھاگ کے برابر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو کتنا سودا سستا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جب بوڑھی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائیں اور آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھی ہو چکی ہوں، اعضاء جواب دے چکے ہیں، مجھے کوئی ذکر ہی بتا دیں کہ میں بیٹھے بیٹھے وہ ذکر کرتی رہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ فرمایا سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھو گی 100 ارب غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ فرمایا الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھو گی تو فرمایا کہ 100 گھوڑے بما ساز و سامان جہاد میں دینے کے برابر ثواب ملے گا۔ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو گے تو گویا کہ تم نے 100 گھوڑا بما ساز و سامان کے جہاد کے لیے وقف کر دیا ہے، اتنا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا اللہ اکبر پڑھو گی، فرمایا اس کا ثواب تو اتنا ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنے سے زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارا نیکیوں سے پر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی ہے؟ قرآن مجید میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جہاں پر اللہ کا ذکر کرنے کے فضائل ہیں وہاں پر اللہ کا ذکر نہ کرنے کے، اللہ کو بلا دینے کی وعیدات بھی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے ذکر نہ کرنے والوں کی وعید بیان فرمائی اور فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر نہیں کرے گا، مجھے بھلا دے گا، فرمایا میں باوجود وسعت کے، باوجود زمین کشادہ ہونے کے میں اس پر تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اس کے بعد اس کے پاس اسباب معیشت بھی ہوں گے،
اس کے پاس تمام سہولیات بھی ہوں گی، اس کے باوجود اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، روز قیامت میں ان کو اندھوں کی صف میں کھڑا کروں گا۔ پھر یہ انسان سوال کرے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، ربا تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ دنیا میں میں بینا تھا، دنیا میں میری نظر بالکل صحیح سلامت تھی، آج تو نے مجھے اندھوں کی صف میں کیوں کھڑا کیے ہے؟ اللہ جواب ارشاد فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میں نے ہدایت کے لیے تیرے پاس قرآن بھیجا، میں نے تیری ہدایت کے لیے تیرے پاس اپنی آیات بھیجی، تو نے دنیا کے اندر میری آیات کو بلا دیا، آج میں رب نے قیامت کے دن تجھے بلا دیا ہے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے، جس کو اللہ بلا دیں گے اس کو تھامنے والا کون ہوگا؟ اس کی سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ یہ دنیا کی زندگی کو لہو و لعب کے اندر مت گزارو، یہ کھیل تماشے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ آخرت کو سنوارنے کے لیے دی ہے۔ ہفتہ کے بعد آ کر نماز پڑھ لینا، کبھی ہفتہ کے بعد کھانا بھی کھایا کرو۔ اللہ کی نعمتیں روزانہ میں استعمال کرتے ہیں اور مختلف بے شمار نعمتیں نماز ہفتہ کے بعد جمعہ کی آ کر کے پڑھتے ہیں، وہ بھی امام سلام پھیرتا ہے تو آدھی مسجد نمازوں سے خالی ہو جاتی ہے، سنتے نفل دعا سب کچھ حضر۔ یہ سب بڑے بھی چلے جاتے ہاں جی، ان کو پتہ ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو نماز کی 5 وقت کی پابندی کریں، 5 وقت کی، اس کی معافی نہیں ہے۔ میں حدیث سناتا رہتا ہوں کہ جو ایک نماز چھوڑتا ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، اس وادی کے دروازے پر اس بے نمازی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر دوسری نماز چھوڑتا ہے، اس کا دوسری مرتبہ نام جہنم کے اس وادی کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جو 5 نہیں پڑھتا، اب اندازہ لگاؤ کہ دن میں 5 مرتبہ اس کا نام جہنم کی وادی پہ لکھا جا رہا ہے، اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ تو آئیے، میں بیان کر رہا تھا ذکر اللہ کے عنوان پر، اللہ کے ذکر کی فضیلت کتنی ہے، توجہ کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے فرشتے پورا دن گشت کرتے ہیں، اور جب یہ شام کو واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندوں کے حالات معلوم کر کے آئے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندے کس حال میں تھے؟ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ یسبحونک، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، یکبرونک، وہ تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، وہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے اس کے علاوہ مجھ سے اور بھی کچھ مانگا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو اس سے جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہ تیری جنت کو دیکھا نہ تیری جہنم کو دیکھا۔ اللہ پوچھتے ہیں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ پہلے سے بڑھ کر اور زیادہ جنت کے متلاشی ہوتے، جنت مانگتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میری جہنم کو دیکھ لیتے ان کا حال کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، زمین کے جس حصے پر، زمین کے جس کونے پر میرے بندے بیٹھ کر کے میرا ذکر کر رہے تھے، میں نے ان تمام بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ کچھ بندے تو تیرا ذکر کر رہے تھے لیکن ان میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ ذکر کرنے کی نیت سے نہیں آیا، اتفاقی طور پر آیا ہے، یہ کسی بندے کو ملنے کی غرض سے آیا ہے، کسی کام کی نیت سے آیا ہے، ذکر کرنے کی نیت سے وہ ان ذکر کرنے والوں کے اندر نہیں بیٹھا تھا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر کرنے والی جماعت ہے یہ اتنی سعادت مند جماعت ہے کہ اگر کوئی بغیر ذکر کی نیت سے ان کے پاس بیٹھ جائے میں خدا اس کے لیے بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، یہ ذکر اللہ کی فضیلت ہے۔ تو ذکر اللہ اس کا جو مجموعی وظیفہ ہے جس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سبحان اللہ کا ثواب الگ، الحمدللہ کا ثواب الگ، اللہ اکبر کا ثواب الگ، لا الہ الا اللہ کا ثواب الگ۔ تو اس کے لیے کہ صبح اور شام 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ، اس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے اندر یہ سارا ذکر آ گیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی آ گئی، اور ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح درود شریف کی، اس کو صبح شام کا وظیفہ بنا لیں، آپ ذاکرین کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور یہ ذکر کرنے والے ایسے خوش بخت ہیں کہ اللہ نے جنت کا ایک دروازہ صرف اور صرف ذاکرین کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، اس کے اندر سے باقی کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف اور صرف ذکر کرنے والوں کو اس جنت کے دروازہ سے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جنت کے اندر جا کر کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، صرف ایک چیز کا پھر بھی افسوس ہوگا، حالانکہ جنت مل چکی ہے، غلمان مل چکے ہیں، حوریں مل چکی ہیں، سب کچھ مل چکا ہے، پھر کس چیز کا افسوس؟ فرمایا ذکر کرنے والا یہ افسوس کرے گا کہ جو میری گھڑیاں، جو میرا وقت بغیر ذکر کے گزرا ہے، اگر وہ بھی اللہ کے ذکر میں گزر جاتا تو مجھے آج اس سے بھی زیادہ بلند درجہ ملتا۔ اس لیے بھائیو ذکر اللہ کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ تو میں نے پہلے ایک بات عرض کی ہے کہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں، اس کے لیے ایک تو ٹوپیوں کا اہتمام کریں، ہر ایک کے پاس رومال ہو، ٹوپی ہو، اپنی ہو۔ میں نے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، یہ پلاسٹک والی ٹوپی پہن کر پڑھو نماز یا بغیر پہنے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو کپڑے کے اندر ہو، دھاگا کی بنی ہو، یعنی اس کا کپڑے کی جنس سے ہو، اس کے ساتھ نماز کامل ہوتی ہے۔ اور نماز جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 14۔ کتنی؟ اور ہم میں سے اکثر 2 پر اکتفا کرتے ہیں، اور آپ ہر جمعہ اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے صرف 2 فرض پڑھ کر، اس لیے اس کی کل 14 رکعتیں ہیں۔ ان 14 رکعتوں کو اس کے اندر صرف اور صرف آخری 2 نفل ہیں جن میں اختیار ہے، باقی میں اختیار نہیں ہے۔ سنن ہیں تو وہ سنن مؤکدہ ہیں، پہلے والی بھی، جمعے کے بعد والی 6 یہ سنن مؤکدہ ہیں، اور فرض تو ویسے ہی فرض ہے۔ تو اس لیے سب حضرات مکمل نماز پڑھا کریں جمعہ کی، اور پھر آخر میں دعا مانگ کر جایا کریں۔ ہم دعا کو حیثیت نہیں دیتے، جبکہ آپ علیہ السلام فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ بدبختی ہے کہ بغیر دعا مانگے ہم چلے جاتے ہیں، 5 منٹ 7 منٹ دعا مانگے۔ فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے آیا، نماز جمعہ ادا کی، اور ایسے نماز جمعہ ادا کی جیسے ادا کرنے کا حق ہے، فرمایا جب وہ جمعہ سے واپس جاتا ہے تو بخشا بخشایا گھر کو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم 2 فرض پڑھ کے چلے جائیں پھر یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے سروں کو ڈھانپ کر نماز پڑھا کریں، اور نماز بھی پوری پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ نماز 5 گانا کی کوشش کریں۔ جو احباب نماز نہیں پڑھتے وہ فکر کریں، اور دل ہی دل میں ارادہ کریں۔ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، یہ ہاتھ سارے کھڑے کر دیتے، دل ہی دل میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم آج سے نماز 5 گانا ادا کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو سب کو ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سن کے ادا فرما دیں۔